اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین رضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ بتائیں کہ جس دن جو آپ کو 15 شعبان والا جو کلاس کرایا تھا ایک دن کا اور اس میں تفصیل سے بتایا تھا آپ کو، تو سب سے پہلے جو ہم آپ کو اب آپ سے جو سوال ہم کرنے لگے ہیں اس کا جواب دینا آپ نے، ٹھیک ہے؟ کہ 15 شعبان کی رات کو شب قدر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شب قدر نہیں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فضیلت کی رات، شب براءت کی رات. کیا کہتے ہیں؟ شب براءت، برات نہیں، کیا؟ براءت، حمزہ ہے بیچ میں. شب براءت کی رات، ٹھیک ہے؟ براءت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھٹکارا. براءت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھٹکارا، ٹھیک ہے؟ چھٹکارا کس چیز سے چھٹکارا؟ گناہوں سے چھٹکارا یہاں پہ مراد ہے نا. اچھا، ان سارے رات میں جو جگنے کا یا اگلے دن روزے کی جو فضیلت یا جو کچھ بھی ہے، ان کے بارے میں احادیث جو آئی ہیں وہ کس درجے کی ہیں؟ وہ تمام احادیث کیسی ہیں؟ ضعیف روایات ہیں. کیسی ہیں؟ ضعیف روایات ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم کس بنا پہ آپ کو یہ فضیلت بتایا تھا؟ تو ہم آپ کو یہ بات بولا تھا کہ ضعیف روایات اتنی کثرت سے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ علماء کرام اس کو بولتے ہیں کہ یہ حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں. یعنی بہتر ہے، بول سکتا ہے آدمی، فضیلت بتا سکتا ہے، یعنی اجازت مل جاتی ہے کثرت تعداد حدیث کی ضعیف ملنے کی باعث کہ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بنا پہ بولا تھا نا، یہی بات بولا تھا نا ہم. لوگوں کو کنفیوژن تھا اس لیے جو ہے نا پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں ہم. اس لیے دوسری بات کہ آپ کو اس رات میں کوئی خاص عمل ہے کیا؟ کوئی خاص نماز جو اس رات کے لیے منسوب ہو، خاص کر کے اس رات میں پڑھنے کے لیے؟ کوئی خاص نماز ہے نفل؟ کوئی نفل عبادت نہیں. نماز کیا؟ کوئی نفل عبادت اسپیشل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انکلوڈنگ نماز کوئی نفلی عبادت اسپیشل نہیں ہے. اچھا، جو بھی عبادات ہیں وہ کیسی ہیں؟ نفلی عبادات ہیں. کیسی عبادات ہیں؟ نفلی، ٹھیک ہے؟ نفلی کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ خاص اس میں جو ہے یہ رات میں نہیں ہے، تمام راتوں میں جیسے پڑھ سکتے ہیں ویسے اس میں بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے اب یہ بات ہے. تو اب یہ بتائیں کہ آپ کو یہ نماز کو پڑھنے کا ٹائم ہے اسپیشل؟ کوئی یہ رات ہو گئی، رات کب سے ہوتی ہے اسلام میں؟ رات کب سے ہوتی ہے؟ کوئی بھی اس میں بھی رات کب سے ہوتی ہے؟ سورج ڈھلنے کے بعد سے کیا ہوتا ہے؟ رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جب اس کا کوئی اسپیشل نماز نہیں ہے، اسپیشل کوئی عبادت کا یہ نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ کوئی بھی عبادت کر رہا ہے انسان تو پھر یہ بھی قید نہیں رہے گی کوئی اسپیشل ٹائم، ہے نا؟ کوئی اسپیشل عبادت ہوتی تب نہ بتایا جاتا کہ بھائی فلاں عبادت خاص اسپیشل ہے تو اس وقت میں کرنا ہے یا ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اسپیشل عبادت ہی کوئی نہیں، تو آپ کو جیسے مرضی چاہے ویسے پڑھیں. نفلی نماز بھائی ہم کو صلاۃ التوبہ پڑھنا ہے، ہمیں کو صلاۃ الشکر پڑھنا ہے. ابھی آپ ہم سے پوچھیں کہ ابھی ہم ایسا ہے نا میم کہ ہم کلاس آف کر کے ہم کو صلاۃ الشکر پڑھنا ہے، تو ہم کیا بولیں گے کہ نہیں آپ کو ابھی صلاۃ الشکر کا ٹائم نہیں ہے، پڑھ سکتی ہیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں.
ٹھیک ہے. جب آپ کو یہ وقت نہیں، مکروہ وقت داخل نہیں ہے، اس کے علاوہ تمام ٹائم میں کسی وقت بھی آدمی پڑھ سکتا ہے. تو جب اس رات میں عبادت کرنا مقصود ہے تو اس رات کا حصہ شروع ہوا آفٹر مغرب کے بعد جب جی چاہے، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد، عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، تہجد میں جب مرضی چاہے، فجر، بیفور فجر اینڈ آفٹر فجر کے درمیان میں کسی وقت بھی کوئی نفلی عبادت کی جا سکتی ہے. نماز ہو، تسبیح ہو، دعا ہو، وٹ ایور، ٹھیک ہے، صلاۃ التسبیح، وٹ ایور، ٹھیک ہے. تہجد کا ٹائم چونکہ اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آفٹر جو نا مطلب اس کا ٹائم ایسے ہے کہ آپ کو موٹا موٹی عوام کو بتا دیا جاتا ہے، ڈیٹیل میں نہیں جایا جاتا، کہ عوام کو بول دیا جاتا ہے کہ آفٹر سمجھ لیں کہ 2-2:30 بجے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کوئی خاص ٹائم 2-2:30 بجے نہیں فکس ہے، حدیث میں ایسا نہیں آیا ہے 2-2:30 بجے، لیکن عوام کو چونکہ ڈیٹیل اتنا نہیں مقصد ہوتا ہے بتانا تو بول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ 12 بجے کے بعد سے آدمی پڑھ سکتا ہے، 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے، ٹھیک ہے. آپ کو اگر نیند لینی ہے تو 3 بجے بتاتے ہیں علماء کرام کی اٹھ جائیں ہر حال میں، ٹھیک ہے، تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اسپیشل کوئی ٹائم نہیں بتایا گیا کہ 3 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے. بولا گیا ہے کہ بھائی اس طرح سے حدیث میں کہ کوئی سوتا ہے نا، سوتا ہے، مان لیا کہ جیسے کسی کو سویرے کھا پی کے سونے کی عادت ہے، بھائی سو کے وہ اٹھ گیا 8 بجے سویا اور وہ اٹھ گیا 11 بجے تک، ٹھیک ہے، 11 ساڑھے 11 تک، تو اس کا ٹائم شروع ہو گیا تہجد کا، ٹھیک ہے. یعنی اصل میں یہ ہے کہ کھانا کھا کے عشاء کی نماز اور عشاء کے بعد سو جانا، اور سو کے پھر اٹھنے سے اس کا ٹائم جس وقت بھی وہ اٹھے گا اس کا ٹائم کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا تہجد کا. لیکن بہترین وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کا بتایا وہ آخری تہائی رات کا حصہ. اب رات کو کر لیں کتنا گھنٹہ ہوتی ہے، مغرب سے لے کے فجر تک، اس کو 1/3 کر دیں، 1/3 اور پھر دیکھیں کہ 1/3 جو ہے نا لاسٹ والا کون سا بچتا ہے اس ٹائم میں. اسی لیے علماء کرام موٹا موٹی بتا دیتے ہیں، اتنا ڈیٹیل نہیں بتاتے، تو ڈائریکٹ بول دیتے ہیں 2:30 بجے 3 بجے سے جھاگ جایا جائے. یہ سب سے افضل ترین وقت ہے جو آپ کو حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے. سمجھ آئی بات. اب کوئی آپ کو عبادت فکس نہیں ہے تو کوئی جو مرضی چاہے جیسے بھی. اچھا اب اس میں بھی کنفیوژن، اب ہم وہی بولتے ہیں کہ اللہ عوام کو اتنا کھول کھول کے بتانے کی ضرورت ہے یار. اور بتاؤ علماء کرام ڈائریکٹلی جو بول کے نکل جاتے ہیں، اتنا اردو ہارڈ جو بول کے نکل جاتے ہیں، تو کتنے لوگ کو تو پار چلا جاتا ہوگا، اور کتنے لوگ تو الٹا کا پلٹا سمجھ جاتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا لے لیتے ہیں اور بول دیتے ہیں کہ علماء کرام ایسے بولے. ارے یار علماء کرام غلط نہیں بولے، علماء کرام صحیح ہیں اپنی جگہ، ٹھیک ہے، تم نے غلط سمجھا، تم نے سمجھا ہی نہیں ٹھیک سے. تو بات یہی ہو جاتی، وہی والی ہو جاتی بات کی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کیا نہیں خود اور آگے سیکھنے کے لیے وہ جو ہے نا، اب وہ ظاہر بات ہے وہ بھی سیکھنے کا، دیکھیں آپ کو سیکھنے کا بھی جو پلیٹ فارم ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے بیان سے سن لینا ہے. بیان سے سیکھا نہیں جاتا ہے، جانا جاتا ہے. بیان سے سیکھا نہیں جاتا ہے، جانا جاتا ہے. سیکھنے کا جو پروسیس ہوتا ہے نا وہ ایک ایک انگلی پکڑ کے سیکھنا از سم تھنگ ڈفرینٹ. اسی لیے ہم کل آپ کو جو ٹاپک تھی نا کہ استاد چننے کی، اس لیے ہم حساس ہو کے بولا آپ کو کہ بہت سلیکٹڈ ٹاپک ہے یہ، ٹھیک ہے، بہت یہ حساس کام ہے، ٹھیک ہے، بہت سیریس کام ہے. اس کو کوئی ایسے نہیں کر سکتے کہ چلو یار اس میں کوئی برائی ہے تو لے لیا، کوئی بات نہیں، برائی اس کے ساتھ ہے، اچھائی لے لیں گے تو استاد چن لو. نہیں، استاد میں بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس کو قدم قدم چلانا ہے نا، پکڑ کے اپنے شاگرد کو، اس لیے تو اس کی کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی لچن جو ہوگی نا، وہ اچھی تو اچھی، بری تو بری، تو وہ لے گا ہی اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، وہ لے گا. تو وہ جو ہے کیا نام ہے، بہت ضرورت ہے کہ نا بیان بھی دیا جائے تو بہت کھول کے دیا جائے. ہم اتنی سہولت کے ساتھ بتایا بھی تھا تو بھی میرے کو نا جو ریکمنڈیشن آ رہی کہ ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے، ٹھیک ہے. تو پھر بھی ہم بولا کہ چلو ایک بار اور کہہ دیں گے. تو اس لیے کوئی جو ہے نا نفلی عبادات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو ٹائم جو تہجد کا بتا دیا، وہ باقی نفل عبادات اب جب بھی چاہیں. اچھا اب اس میں بھی ایک پرابلم یہ کہ اچھا آپ نے جو صلاۃ التوبہ پہلے بولا نا، اس کے بعد شکر بولا، اس کے بعد حاجت کی بولا، ایسا ہے کہ ہم غلطی سے کیا کیا نا کہ شکر کی نماز پہلے پڑھ لیا، تو صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی جی؟ اب ہم صلاۃ التوبہ کو ہم بعد میں پڑھ لیں گے تو گناہ نہ ہو جائے گا؟ یار گناہ کیوں ہوگا؟ ہم بولا کہ وہ طریقہ کار بتایا، بولا پہلے بھی بھائی آپ ایسا ہے کہ آپ ہے نا جو دال بھات لیا ہے اور پھر اس کے بعد سالن جو لیا ہے، ترکاری جس کو بولتے ہیں، کھانا، یہ گوشت یا جو بھی بولے آپ، رکھا ہوا ہے اور سائڈ میں اچار لیا ہوا ہے. کسی نے کیا کیا کہ کھانا کھائے کے بجائے پہلے اچار کھا لیا، تو کیا ہو گیا؟ کھا لیا تو کھا لیا، طریقہ کار جو تھا وہ غلط کیا صرف،
ٹھیک ہے, کوئی گناہ کا تو کام نہیں ہو گیا. تو ویسا ہی ہے, آپ نے اگر طریقہ جو اپنایا نہیں تو اس سے سو کے کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, یاد نہیں رہا, لیکن آپ کی نماز ہو گئی. وہ ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوئی یا گناہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ہر بات میں گناہ کا عنصر مت رکھا کیجیے, ٹھیک ہے. تو جہاں جیسے گناہ کا عنصر ہے وہاں پروڈیوس کیجیے, وہاں تو آپ بالکل ہی بے باک ہو جاتی ہیں, وہاں تو کوئی بھی نہ شیطان نہیں دماغ میں ڈالتا, ٹھیک ہے, وہاں تو نیکی سمجھتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ. تو اب وہ جو ہے نا ایسا کچھ نہیں ہے, صلاۃ التوبہ پڑھنا ہے پہلے, صلاۃ الشکر اس کے بعد صلاۃ الحاجہ. لیکن اگر کوئی اس کو نا وہ آگے پیچھے کر دیتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, کر سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. رہ گئی بات کہ اس میں بھی آپ کو تعداد کی قید نہیں ہے, رکعات کی جس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی اگر جس کا دل نہیں بھر رہا ہے صلاۃ التوبہ 2 بار, کسی کا گناہ بہت زیادہ ہے 2 بار پڑھا نہیں دل بھرا, ٹھیک ہے, بہت سارے اللہ والے کرتے تھے ایسا, ٹھیک ہے, کہ وہ ہے نا صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں, اگر سٹارٹ کرا انہوں نے تو وہ جو ہے نا دل نہیں بھرا ان کا, مطلب حالانکہ وہ گنہگار نہیں ہوتے تھے, تقوی کا عالم تھا ان کا وہ سب. تو وہ جو ہے نا بولے کہ نہیں ابھی ہم اور پڑھیں گے اللہ کے لیے, تو اور پھر نیت باندھ لیا, پھر 2 رکعت کی, پھر نیت باندھ لیا 2 رکعت کی, پھر سلام پھرا, پھر نیت باندھ لیا, اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 2 ہی ہے اسپیشل یا 4 ہی ہے اسپیشل, ایسا کچھ نہیں, ٹھیک ہے. 2 رکعت پہ نفلی ہے جو آپ کو صلاح ہوتی, کوئی بھی نفلی صلاح, توبہ ہو, شکر کی ہو, صلاۃ التسبیح کا تو طریقہ کچھ اور ہے, وہ کیا نام ہے حاجت کی ہو, کوئی بھی ہو, تو 2 رکعت کر کے ہے. اچھا وہ بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ 4 رکعت نفلی عبادات جو ہیں وہ آپ کو رات میں اور دن والی جو ہے نا الگ ہو جاتی ہے, لیکن ہم آپ کو اس میں نہیں مطلب ڈالیں گے کیونکہ آپ کنفیوز ہو جائے گا. 2 رکعت کر کے آپ نے صلاۃ التوبہ, شکرانہ اور حاجت کی پڑھنی ہے. کسی کا اگر دل زیادہ بھی کرے گا تو 2 رکعت کی سلام پھیرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ پڑھے گا, ٹھیک ہے, یعنی 2 رکعت کے بعد صلاۃ الحاجہ پڑھا اور وہ چاہ رہا کہ کوئی اور حاجت ہے تو اور پڑھ لیں, تو وہ ہے نا سلام پھیرے گا, اس کے بعد صلاۃ الحاجت کی دوبارہ نیت کرے گا. اسی طرح سے صلاۃ التوبہ 2 رکعت پڑھا اور دل کر رہا کہ اور صلاۃ التوبہ پڑھے تو 2 رکعت کی سلام پھیر لے گا, اس کے بعد پھر دوبارہ پڑھے گا, ٹھیک ہے, اس طرح سے ہوگا. تو یہ پروسیجر ہے سارا. پھر اس کے بعد کوئی دعا فکس نہیں ہے, ٹھیک ہے. شکرانے میں جو دعا بتایا آپ کو, ایسا نہیں کہ کوئی اسپیشل بتایا, ٹھیک ہے, وہ دعا کا الفاظ تھا, شکر کا الفاظ, اس میں مفہوم پیدا ہو رہا ہے, شکر کا معنی پیدا ہو رہا ہے, اس لیے بتایا تھا, ٹھیک ہے. آپ چاہے تو اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. آپ بول دیں گے کوئی کہ بھائی آپ نے عربی میں بتایا, اپنی زبان میں مانگی تو گناہ ہو جائے گا. ارے کاہے کے لیے گناہ ہو جائے گا جی, ٹھیک ہے. تو ایسا کچھ نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم یہ بول رہے ہیں کہ پرائرٹی کوئی چیز ہوتی ہے نا, کوئی چیز کو اہمیت دینا ہوتا ہے نا, تو وہ ہم بول رہے ہیں بس اہمیت اس چیز کو دیا جائے کہ جو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, قرآن کے الفاظ ہیں. جب قرآن نے دعا سکھائی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, تو ہم کیوں نہ ان دعاؤں کو پہلے مانگے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسی کو مانگے اور اپنی زبان میں نہیں مانگے, مانگ سکتے ہیں اپنی دعاؤں میں, ٹھیک ہے, اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ انسان جب کسی کے عشق میں لٹو ہوتا ہے تو وہ اسی کا گانا جو ہے نا وہی والی, اسی کا راگ الپ جاتا ہے, تو وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ آپ کو جب عشق ہوگا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کو ایسا لگے گا یار بیکار اپنی زبان میں کہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعائیں سکھائی ہیں, ٹھیک ہے, ساری دعائیں سکھائی ہیں. میرے کو خیال آتا نا اللہ تیرا بہت شکر ہے اللہ کہ تو نے مجھے ایسے نا گناہ سے نا, کہاں ہم کھینچے چلے جا رہے تھے اپنے آپ کو گناہ کی دلدل میں, اللہ تیرا بہت شکر ہے اللہ کہ تو نے جو ہے نا مطلب ہدایت دی اللہ, اور جو ہے نا مطلب پلٹا کے ہم نا جہنم کی طرف جا رہے ہیں, پکڑ کے لا رہے ہیں آپ اللہ پاک کی, چل کہاں جا رہی جہنم میں, ہم تیرے جنت میں جانے کے لیے بول رہے تھے, جہنم میں چلی جا رہی, چل جلدی, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے معاملہ ہوا ہے اللہ پاک, ایسا کئی بار ہوا ہے. اللہ تیرا ہزار احسان, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اللہ. تو ایسے الفاظ جو آتے ہیں, یہ دل میں جو احساسات آتے ہیں ان کو ترجمہ دیا ہے لفظ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ دیا ہے, قرآن نے الفاظ دیا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ جو احساس ہو رہا ہے اس کو لفظی جامع اگر پہنانا ہے قرآن حدیث کا پہنا دیں, اپنی زبان میں بھی کہہ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا سارے احساسات کی ترجمانی جو ہے نا قرآن حدیث کرتی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی احساس پیدا ہوگا اور وہ دعا ہوگی نہیں, بالکل ہوگی, ٹھیک ہے. آپ بلکہ ایسا کھوجنے میں غرق ہو جائے نا دعاؤں کو, اور یاد کرنے کا اتنا شوق پیدا ہو جائے کہ آپ کو لگے یار یہی تو میرے دل کی کیفیت تھی, جو سیم دعا حاضر ہے یہاں پہ سامنے میرے, ٹھیک ہے. تو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نا قرآن حدیث کی دعائیں پڑھیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہیں, قرآن کے الفاظ ہیں, تو یہ آپ کو
قبولیت کا درجہ بھی بڑھا دیتی ہیں. لیکن آپ نے قبولیت کے درجے سے نہیں بڑھنا ہے، یعنی کہ مطلب کہ نہ جی قرآن والی دعا مانگو نا اپنے زبان میں مانگے، نہ میری زبان نہ اتنا ویلو ہے، قرآن والے الفاظ کو نا قبول ہو جائے گی. قبول ہو جائے گی کی نیت سے نہیں، عشق کی نیت سے پڑھیں کہ میرے کو قرآن کے الفاظ سے عشق ہے یار، پرائرٹی زیادہ دے رہے ہیں ہم اس وجہ سے. ٹھیک ہے، قبول تو ہوئے کرے گی، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن سیکنڈری پہ رکھیں اس کو. پرائرٹی جو دیکھیں وہ آپ کو محبت کی وجہ سے قرآن کے الفاظ کو پڑھنا، محبت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو پرائرٹی فرسٹ دینا، وہ والی بات. ٹھیک ہے، ہر چیز میں عشق کا لیول پیدا کیجئے. ٹھیک ہے، یہ جو اسلام جو ہے نا یہ عشق کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ جنون کی کیفیت صحابہ کرام میں پیدا ہوئی تھی اور دیوانگی کے حد تک پہنچے تھے، تو وہ نا سارے جو ہے نا دشمنان اسلام کو کھیرے ککڑے کی طرح کاٹ کے رکھ دیا تھا. جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. ٹھیک ہے، بسم اللہ. تو یہ اتنی سی بات تھی. دعا کا ٹائم بھی کوئی خاص نہیں ہے، کسی وقت بھی مانگا جا سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے پھر بتایا ہے کہ جو ہے نا تہجد کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو چاہے تو آپ کو عشاء میں مانگے، چاہے تو صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، جتنا میں سب میں دعا مانگ لیں، پھر دعا آپ کو تہجد میں بھی مانگ لیں، اتنا ہی لگ رہا ہے تو. ٹھیک ہے، تو وہ سب کر سکتے ہیں. دیکھیں اپنے آپ کو نا غرض مند بننے سے بچیں. ٹھیک ہے، غرض مند سمجھتی ہیں وہ کیا بولتا ہے، وہ کیا بولتے ہیں یار اس کو، کیسے تو ہے یاد نہیں آ رہا. تو غرض مند کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ غرض مند، ہر کوئی غرض مند ہے، ہر کوئی غرض سے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. ٹھیک ہے، تو غرض مند انسان غرض مند ہوتا ہے، یعنی فائدہ چاہیے. ٹھیک ہے، فائدہ چاہیے ہم کو، کس چیز سے فائدہ ہو. ٹھیک ہے، اسی بنا پر اللہ نے اسلام کی تعلیم بھی دی ہے. ٹھیک ہے، انسان کو دیکھا ہے کہ یہ غرض مند ہے، اسی لیے اسلام کی تعلیم بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے. اسلام کی تعلیم مطلب اسلام کا حرام کہنا کسی چیز کو، اسلام کا حلال کرنا کسی چیز کو، وہ اس کے پیچھے بھی جو ہے نا انسان کی غرض کو پورا کرنا ہی مقصد ہے. اصل میں تو وہ قرب الہی ہے، لیکن وہ اتنا مقام پہ لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جنت کی غرض ہوتی ہے، جہنم سے ڈرنے کا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ کو بولیں گے کہ ہر چیز میں اس سے بھی بالا تر یہ رکھیے، یہ بھی خواہش رکھیے. ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی ظاہر بات ہے یہ بھی خواہش رکھنا ہے، کوئی جہنم میں جانے کا تو شوق نہیں ہوگا کسی کو. لیکن بزرگ کا قول ہے کسی کا کہ اے اللہ قیامت کے دن اگر تیرا حکم ہوگا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں، باوجود اس کے کہ میں نے ایک گناہ مطلب کوشش کری اپنی، اور میں گناہ کے مطلب لائق نہیں بنایا خود کو اور نہ جہنم کے لائق، لیکن باوجود اس کے کہ تو مجھے حکم دے گا قیامت کے دن کہ تمہاری کوئی نیکی ہم قبول نہیں کرتے ہیں، تم جہنم میں چلے جاؤ، جان بوجھ کے ہم یہ کر رہے ہیں، تو اللہ میں تب بھی پہ جہنم میں جانے کے لیے راضی ہو جاؤں گا، صرف اس بنا پر کہ میرے رب کا حکم ہے. ٹھیک ہے، میرے رب کا حکم ہے، اور جب میں اس بنا پر جاؤں گا نا تو مجھے تیری ہی رب ہونے کا واسطہ ہے، اور تیرے ہی رب کی میرے وہی رب کی ایک صفت ہے الرحمن الرحیم. تو مجھے یقین کامل ہے کہ جب میں تیرا حکم بجا لاؤں گا نا تو مجھے کہے گا، تیری رحمت جوش میں آئے گی، اور مجھے یقین کامل ہے کہ تو کہے گا میں تو بس ایک امتحان لے رہا تھا تیرا، مجھے تیری رحمت سے امید ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عبودیت بہت بڑی چیز ہے. یہ عبداللہ جو نام دیا نا اللہ نے کہ غلام، اللہ کا مطیع، اللہ کا فرما بردار، یقین کیجئے کہ یہ بہت ہی پیارا لقب ہے انسان کے لیے، بہت پیارا لقب ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم سب اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے جو ہے نا نوکر ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے غلام ہیں. جس چیز میں بھی اللہ نکل جاتا ہے نا، دیکھ لیجیے آپ کو کہ اس چیز میں آپ کے لیے نا پھر پریشانی ہوتی ہے، اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو چیز میں آپ کسی چیز کے لیے بہت اچھا، کسی کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں، سپوز دیٹ اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں، بڑی دم دل کر رہا ہے کہ میرے میاں جو ہے نا کھاتے ہیں، بڑی بریانی بہت اچھے سے شوق سے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، دل میں دم پھولے نہ سماری کہ آپ اتنا محنت سے بنائے بہت اچھے سے، اور وہ بہت تعریف کریں گے. پتہ چلا کہ کسی سے لڑائی ہوئی تھی باہر میں، آئے موڈ آف تھا، اور خواہ بیوی پہ جھنجلا جھنجلی ہو گیا، لڑائی ہو گئی گھر میں خواہ کی، وہ جو ہے نا کھانا کا تو ایسے کا تیسے ہو گیا. ٹھیک ہے، ہو گیا بیڑا غرق، دل بہت شاد ہو گیا. تو اس چیز کو یہی کے لیے بناتی ہیں کہ نہیں چلو ایک بندہ ہے اس کو خوش کر رہے ہیں، لیکن یہ خوش کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مقصد میرا ہے اللہ کی خواہش کو، اللہ کے فرمان کو بجا لانا.
تو آپ کو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو تمام تر چیزوں میں اگر اللہ نکالیے گا نا تو ایسا جو ہے نا تکلیف اور مصیبت میں پڑیے گا کہ آپ کو اندازہ اس کا ہر دن ہوتا ہے, ہر دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر واقعی میں یہ سوچنا شروع کر دیجیے گا نا تو آپ کو تو اتنا زیادہ سوچنے کی عادت ہو جائے گی کہ آپ پھر ہر دن جو ہے نا غافل ہی نہیں ہوئیے گا اللہ کو یاد کر کے, یاد کیے بغیر. تو یہ ہے, اور پھر اللہ جس میں شامل ہوتا ہے دیکھیے اس میں کتنا زیادہ سکون, ریلیف اور ہے نا محبت, آپس میں اخوت, برکت, سب چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے اگر کہا ہے کہ میرے کو یاد کرو تو مطلب اس میں بھلائی ہے, اس میں تمہاری فلاح ہے, تو غلط نہیں کہا ہے. کیونکہ انسان کا نظام زندگی ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ اللہ کا محتاج ہے. اللہ کو نکالے گا, سوچ سے بھی نکالے گا نا, عمل سے تو دور کی بات, سوچ سے بھی اللہ کو نکال دے گا نا تو وہ نقصان اٹھائے گا اپنا. اس کی پریشانی, غم, فکر, ٹینشن, وہ کیسے پورا ہوگا, ایسے کیسے ہوگا, وہ کیسے یہ ہوگا, ٹینشن سے ہمارے پاگل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, رات کی نیند غائب ہے. ٹھیک ہے, دوا کھانی پڑ رہی ہے, تو اپنا سکون لٹا لے گا. ٹھیک ہے, تو تم مجھے یاد کرتے ہوئے چلنا, تمہاری دنیا میں بھی کامیابی ہے, سکون کا وعدہ ہے میرے سے, اور ہم دیتے ہیں تم کو, اور آخرت میں تو ہے ہی ہے, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بس یہی تو کرنا ہے. اللہ کو یاد کرنے سے مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح ڈھالے خالی بس ہو گیا. اللہ کی تسبیح ڈھالنا وہ ایک طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا ضرور, لیکن اللہ کو یاد کرنا, اللہ کی تسبیح سے مراد ہے. آپ کو تسبیح جب بھی بولے گے تو آپ کو کیا مطلب سمجھتی ہیں؟ وہی تسبیح جو دانے والی ہوتی ہے یہی سمجھتی ہوں گی نا, سائیکولوجی میں بگاڑ تو وہ ہے. ٹھیک ہے, اپنی جگہ ہے, لیکن اصل میں حمد و ثنا سے مطلب ہے اللہ کا ذکر. بھائی ذکر کر رہے تھے, تمہارا کل ذکر ہو رہا تھا, تم نے دیکھا نا اس کا ذکر کیا, ترنت وہ ان کا کال آ گیا, بولتے ہیں نا, تو مطلب کیا, یاد کرنا. اب یہ یاد کرنا اپنے دل دماغ میں یاد کرنا سکھائیے. یہ نہیں کہنے کہ زبان کو پھر بند کر دیجیے, تالا لاک, نہیں پڑھ سکتے, پڑھیے, وہ تو اچھی چیز ہے, اس کو بھی کنٹینیو رکھیے. ٹھیک ہے, اپنے دل دماغ میں اللہ کو بیٹھائیے. ٹھیک ہے, رگ رگ میں جو ہے نا اللہ کو بیٹھائیے. اپنا بچہ چھوٹا, بچے کو ہر بات پہ اللہ 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 لائیے. بیٹا ایسے نہیں کھاؤ گے تو ایسے ہو جائے گا, بیٹا اللہ نے ایسے کہا ہے, بیٹا ایسے کرو گے تو اللہ خوش ہوگا, بیٹا ایسے کرو گے تو اللہ سزا دے گا. ٹھیک ہے, ڈرانا اتنا زیادہ نہیں ہے, ڈرانے کے لیول سے ڈرانا نہیں ہے, بچے کا دل کمزور ہوتا ہے, یعنی محبت کیا زیادہ احساس دلانا اس کو. بڑے کو بھی یہی کرنا چاہیے, بڑوں کو بھی اللہ کے عذاب سے اتنا نہیں ڈرانا چاہیے جتنا اللہ کی رحمت سے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میری رحمت جو ہے میرے عذاب پہ سبقت لے گئی ہے. ٹھیک ہے, ارے بس میری ایک بہن بیٹی ہے, اس کو وہ نا یہ بہت پسند ہے, کیا بولتے ہیں اس کو جی, امرود. ہم لوگ کے یہاں پھوپھی کے یہاں پیڑ لگا ہوا تھا, تو وہ میری بہن کی بیٹی ہے, تو وہ جو ہے نا مطلب بولی کہ ہم لوگ امرود توڑا, ہم بولا چلو ابھی یہاں توڑتے ہیں امرود. تو اس کے بعد توڑا, 2 پیس امرود ٹوٹا, تو بڑا والا لے لی خود, بہت شوقین ہے امرود کی. تو بولا ابھی ہائی, چھوٹا والا بھی ہاں, بڑے والے میں سے نہیں دو گی. تو بولی مہوش ابھی نہیں شیئر کر سکتے, مہوش ابھی اس میں ساری چیز شیئر کرتی ہے, لیکن امرود کی اتنی شدائی ہے کہ بولی نہیں مہوش ابھی اس میں شیئر نہیں کر سکتے. ہم بولا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چلو لاؤ کاٹ دیتے ہیں دھو کے. جب کاٹنے گئے تو کاٹا تو دیکھا خراب نکل گیا اس کا. ہم بولا دیکھو تمہاری نیت غلط تھی نا, دیکھو اللہ پاک تم کو دیکھو کیسا مل گیا نا, تم کو شیئر نہیں نہ کرنے کا ارادہ تھا, ٹھیک ہوا. تو مطلب کہ ساری چیز کو ہاں میں شاپی ہم ایسا سوچا, تو ہم بولا ہاں بالکل نیت کی برکت ہوتی تمہیں. تو مطلب بچے کو سکھانا ہے کہ ہر بات میں اللہ کو لانا ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دینا ہے, ایون کہ یہ بھی نہیں دماغ میں ڈالنا ہے کہ بیٹا ہم جو ہے نا تم پر احسان کر رہے ہیں, یقین کیجئے کہ اس احسان کا بھی کریڈٹ اللہ کو دے دیجئے. اللہ کو دیجئے گا نا, وہ بچے کو اللہ کا مطیع بنائیے گا, بچہ خود بخود آپ کا بھی فرما بردار بن جائے گا. ماں باپ کیا کرتے ہیں, ماں باپ اپنا جو ہے نا وہ اپنی منوانا چاہتے ہیں, یعنی مطلب اپنی کی مطلب اللہ کو نکال کے وہ. 1 منٹ بس رکیے گا, ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک چیز, دکھاتے کیا ہے, پڑھ دیتے ہیں, بس 1 منٹ رکیے گا. ہم کو نا اس الفاظ کو بولنے سے بہتر ہے, بلکہ ماں باپ کیا کرتے ہیں, کیا رول پلے کرتے ہیں. ویسے تو بہت سارا کام کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ, زہر دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز جو کرتے ہیں, مین چیز جو سب کے ماں باپ اوور آل سب کے آلموسٹ کرتے ہیں, وہ کیا, کہاں گیا, کھوجو تو ملے گا نہیں. دیکھیں
I have experienced that most parents are self-interested. They just need their child's training from a religious educational institute to let such a level of taqwa be grown in his or her heart that he or she must start obeying his or her parents' do's and don'ts. They don't allow their child to go beyond this ambit, as they consider this the disobedience of the parents under the guise of Sharia, while the child is still on सिरात मुस्तकीम. मैंने तजुर्बा किया है, ये मेरा थाउट है, मैंने तजुर्बा किया है कि अक्सर वालिदैन मुफाद परस्त होते हैं. उन्हें अपने बच्चे की किसी मजहबी तालीमी इदारे से बस इतनी ही तरबियत चाहिए होती है कि बच्चे के दिल में इतना दर्जे का खौफ अल्लाह का पैदा हो जाए कि बच्चा बस माँ बाप की इताअत शुरू कर दे. बस इससे ज्यादा आगे जाने की वो इजाजत नहीं देते और बच्चे का हक की राह पर रहते हुए इससे आगे जाने को शरीयत की आड़ में वालिदैन की नाफरमानी ठहराते हैं. वालिदैन की नाफरमानी, माँ बाप की नाफरमानी करना इतना बड़ा गुनाह है. ठीक है, ये यही आता है ना, ये सामने यही आता है ना, बात यही निकल के आती है ओवरऑल. ठीक है, तो पता ही चला कि माँ बाप भी जो है ना वो अपना फरमाबरदार बनवा रहे होते हैं. ठीक है, तो अपना कुछ नहीं होता. ठीक है, ये बच्चा भी मेरा अपना नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अमानत है. भाई अल्लाह की अमानत को हम क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अल्लाह के लिए. ठीक है, अपना सपना कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, डेफिनेटली अपनी सारे क्रेडिट को, अपने अमाल को, इंक्लूडिंग बच्चे के अमाल को, सब को शुरू से लेकर आखिर तक किसको तस्बीह किसकी होगी, अल्लाह की होगी. ठीक है, तो आपने ये अपनी बेहतरीन तरबियत का हिस्सा जो है ना, इसी से अल्लाह जो है ना वो शामिल होगा ना, तो तरबियत में 4 चांद लगेगा. ठीक है, फिर अल्लाह सिखाएगा भी आपको कि किस तरह से करना है, बावजूद इसके कि आपको कोई इल्म नहीं था. ठीक है, बच्चा जो इंसान जो है वो बच्चे का जब निकाह करता है तो निकाह करने के बाद उसको तजुर्बा तो नहीं होता कि हाउ टू रिप्रोड्यूस चाइल्ड. तजुर्बा होता है क्या, लेकिन अल्लाह सिखाता है ना. तो उसी तरह से अब जो भी चीज़ें हैं, भाई हमको कैसे बच्चे को पोसना है, कैसे तो अल्लाह सिखाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, हर चीज़ जैसे आती है ना, जैसे लाइफ आ रही है, जैसे जिम्मेदारी बढ़ रही है, वैसे गुण भी सिखाता जाता है अल्लाह पाक. ठीक है, तो मैच्योरिटी इसी का तो नाम है ना, मैच्योरिटी इसी का नाम है ना. अल्लाह ताला ताकत देता है. एक किताब है जो हम पढ़ते हैं, उसमें ना वो बाज़ाब्ता लिखा हुआ यही है कि तमाम तर चीजें उसका साथ देती हैं. इवन कि उसका जिस्म, उसकी रूह, उसका कल्ब, उसका दिल, उसका दिमाग, उसका हाल, उसके हालात, उसके घर वाले, तमाम तर जो है ना अल्लाह पाक है ना उसके ना उस वक्त में जो काम करना होगा ना उसमें उसका साथ देना शुरू कर देती हैं. ठीक है, ये रुबूबियत का एक एग्जाम्पल बताने के तौर पे लिखा हुआ था उस किताब में. तो ये आपको होता है, ये बट नेचुरल ये होता है. ठीक है, आपने जो है ना अपना ईमान रखना है इस पे कि ये होता है, अल्लाह सिखाता है. ठीक है, अल्लाह सिखाएगा. अब अल्लाह कैसे सिखाएगा, अल्लाह पाक आप जानिए, हमको नहीं पता. ठीक है, हम आपसे मांग रहे हैं और अपनी कोशिश भी कर रहे हैं. आप मेरे को बताइए कि हम कैसे करें, जहां गिरें तो आप उठाइए. जो पॉइंट था वो आपको हम लोग जो चल रहे थे, वो चौथा पॉइंट हम लोग चल रहे थे, तो वो चौथा पॉइंट कंप्लीट हो गया था. 5वां पॉइंट जो है स्टार्ट होगा. ये पैगंबर मुख्तलिफ कौमों और टुकड़ों मुल्कों में उठते रहे. 1000 हा बरस तक इनकी आमद का सिलसिला चलता रहा. 1000 हा की तादाद में वो मबऊस होते रहे, यानी आए. उन सब का एक ही दिन था, यानी वो सही रवैया जो अव्वल रोज ही इंसान को बता दिया गया था. वो सब एक ही हिदायत के पैरू थे, यानी अखलाक व तमद्दुन के वो अजली अबदी उसूल जो आगाज ही में से इंसान के लिए तजवीज़ कर दिए गए थे. और उन सब का एक ही दुश्मन था. ठीक है, वो इब्लीस. और उन सब का एक ही मिशन था, यानी ये कि इस दीन और इस हिदायत की तरफ अपने अबनाए नौ को दावत दें, यानी बच्चों को अपने. फिर जो लोग इस दावत को कबूल कर लें, उनको मुनज़्ज़म करके एक ऐसी उम्मत बनाएं जो खुद अल्लाह के कानून की पाबंद हो और दुनिया में कानून इलाही की इताअत कायम करने और इस कानून की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए जिद्दोजहद करे. इन पैगंबरों ने अपने अपने दौर में अपने इस मिशन को पूरी खूबी के साथ अदा किया, मगर हमेशा यही होता रहा कि इंसानों की एक कसीर तादाद तो इनकी दावत कबूल करने पर आमादा ही ना हुई, और जिन्होंने इसे कबूल करके उम्मत मुस्लिमा की हैसियत इख्तियार की
وہ رفتہ رفتہ خود بگڑتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض امتیں ہدایت الہی کو بالکل ہی گم کر بیٹھیں اور بعض نے خدا کے ارشادات کو اپنی تعریفات اور آمیزشوں سے مسخ کر دیا. یعنی ان کا کام یہ تھا، ذمہ داری یہ ملی تھی، وہی والی بات جو ہم بولتے رہتے ہیں آپ کو، کہ آپ کو ذمہ داری یہاں پہ کلاس جب کر رہی ہیں تو کیا ذمہ داری ہے آپ کے اوپر؟ بیک وقت 3 ذمہ داری، ٹھیک ہے. ایک کہ آپ سن رہی ہیں، سمجھنا ساتھ میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سننا سمجھنا ساتھ ہو رہا ہے. سمجھنا جب ساتھ ہوگا تو فوراً سے عمل آئے گا، ٹھیک ہے، اور عمل ساتھ میں تو آپ کو بلغوا عنی ولو آیا ساتھ میں، ٹھیک ہے. سننا سمجھنا عمل کرنا اور آپ کو دوسروں کو پہنچانا. دوسروں کو پہنچانے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ایک سیڑھی چڑھیں گی تو پھر دوسرا اسٹیپ لیں گی. یہ نہیں کہ ایک سیڑھی کے بعد ڈائریکٹ پھلانگ ماریں گی وہاں اوپر چھتے پہ، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو وہ جو کنسپٹ ہے کہ کیا بولتے ہیں اس کو یار، دعوت و تبلیغ کا، کہ باہر جا جا کر عورت کرے، اس سے پہلے اس نے گھر میں کیا ہے، اپنے محرم کو بتا دیا، اپنے دوست احباب کو بتا دیا، حلقے میں جس کو دعوت دینی تھی وہ کر لیا، محلے میں کیا، ساری چیزیں کی. جب نہیں کیا تو پہلے اس کو کیجیے، ٹھیک ہے. تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو فرینڈ سرکل جو ہے، پہلے جو آدمی کے سرکل جو آپ کے ارد گرد ہیں، پہلے ان کو بتانا ہے، ٹھیک ہے. جہاں جائیے، جہاں جس مقام پہ بھی رہیے، وہاں تبلیغ کیجیے، ٹھیک ہے. اپنے میٹر آف ڈسکشن کو دنیا کو چینج کر کے، جو ٹاپک دنیا دیتی ہے نا، ٹاپک دنیا ہی ہوتی ہے نا جی. بھائی یہ کیا نام ہے، فلانا سوٹ بہت چلا ہوا مشہور ابھی، کیا پاکستانی سوٹ، تو پاکستانی سیریل، تو یہ سب مطلب دنیا کی ٹاپک بنتی ہے، اور پھر انسان جو ہے نا محفل جماتا ہے اور خوب ہنسی ٹھٹا ہوتا ہے. اور دنیا کی وہ ٹاپک نہیں جمتی ہے تو پھر دوسری ٹاپک بنتی ہے. کوئی انسان کا موضوع لے لیا کہ فلانا آدمی، اب لو لگے اس میں چولی چائیں، یہ وہ برائی گھٹانا بڑھانا، اپنے مرضی سے نہ ہوئے، ایسے نہیں ایسے، تہمت زنی، یہ وہ. یا تو انسان ٹاپک بنتی ہے، یا نہیں تو دنیا ٹاپک بنتی ہے. 2 ہی ٹاپک بنتی ہے. ان دونوں ٹاپک کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. غلط چیز سے اس لیے انسان کرتا ہے یوز، اس لیے اجازت نہیں دی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان کو بطور تعریف استعمال کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن چونکہ انسان اکثر و بیشتر اس میں جو ہے نا نگیٹو کے پہلو کو لیتا ہے، اور چونکہ شیطان تو وہی ظاہر بات ہے وہاں پریزنٹ ہے، ہر کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو سب کا شیطان مل کے بتائیے کہ ان کا الگ محفل بن گئی، ان لوگ کی الگ محفل بن گئی، تو سب بہکائے پہ تلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے، پوری محفل جو ہے نا وہ شیطانیت کی محفل ہو جاتی ہے. انسان انکلوڈنگ انسان اور شیطان سب ایک جگہ ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ہے نا نہیں کرنا، اس لیے منع کیا گیا کہ انسان اور دنیا کی ٹاپک کو بات کی ٹاپک نہ بنائی جائے، ٹھیک ہے، بات کرنے کی، یعنی میٹر آف ڈسکشن نہ بنایا جائے، ٹھیک ہے. اگر کوئی نیت اچھی رکھتا ہے، کوئی بہت اچھا انسان ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، اور اس کو اپنے اوپر یقین کامل ہے کہ ہم ان کو اگر بولیں گے ان کے بارے میں تو ہم صرف ان کی اچھائی کا ذکر کریں گے، برائی کا ذکر نہیں کریں گے، یہ دنیا کے کسی پہلو کا ذکر کریں گے، دنیا کی کسی بات کا ذکر کریں گے، تو اس میں مقصد ہدایت پہ لانا ہے. کوئی برائی بتا کر دنیا کی کہ بھائی دیکھو ایسے سے ہو رہا ہے، یہ فتنہ ظاہر ہو گیا، ایسے پورا ہو رہا ہے، یہ امام مہدی کے آنے کی نشانی پوری ہو رہی ہے، تو وہ کر سکتے ہیں بالکل، کیونکہ وہ تو ہدایت کرنا ہی ہے، بتانا ہی ہے وہ بات، تو ٹھیک ہے. تو آپ کو ضمیر آپ کا زندہ ہے، اندر سے آواز آ جائے گی کہ یہ کام مت کرنا، یہ کام کرنا، یہ ٹاپک جو ہے نا اس کو اس نیت سے بولو، اور یہ ٹاپک جو ہے اس کو اس نیت سے نہ بولو، ٹھیک ہے. تو اندر سے آواز آ جائے گی. تو میٹر آف ڈسکشن جو ہے نا، جو آپ یہ کر رہی ہیں نا، قرآن اور سیرہ جو سیکھ رہی ہیں نا، اس میں جو بھی سیکھ رہی ہیں نا، آپ پہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ اس کو اپنے عمل میں ڈالیں، اور اس کے بعد فوراً سے پہنچائیں، دوسرے کو پہنچائیں. پہنچانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیت سے نہیں پہنچانا ہے کہ بھائی ہم تو بری ہو گئے، ہم تو بتا دیا، قیامت کے دن ہم جو ہے نا میرے سے نہیں پکڑ ہوگی. اس نیت کو پرائرٹی نہیں دینا. کہیں نہ کہیں تو یہ نیت رہے گی، لیکن اس کو پرائرٹی فرسٹ نہیں دینا ہے. پرائرٹی فرسٹ یہ ہوگی کہ اس کا جس کو نہیں پتا ہے اس کا بھی دشمن ابلیس ہے، میرا بھی دشمن ابلیس ہے. ہم کو پتا ہو گیا، ہم بچ گئے تو ہم ابلیس کو ہرا دیا. اس کو نہیں پتا ہے، وہ نہیں بچی ہوئی ہے، تو وہ جتا رہی ہے ابلیس کو. ابلیس جیت رہا ہے، ابلیس ناچ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو مقصد میرے کو خود بھی اپنے جہنم سے بچنا ہے، اس کو بھی بچانا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بار کوئی بچنے سے بچ نہیں جاتا. آپ کو بات سمجھ آ گئی، آپ کی عقل کام کر گئی، ایک بار میں آپ نے سمجھ لیا. ہر کوئی ذہین نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ ہر کا ایمانی لیول وہ نہیں ہوتا. آپ کو بتانا ہوگا تو ایک بار ممکن ہے کہ آپ کو استہزاء ہو، آپ کا مذاق اڑایا جائے، پھر آپ ریپیٹ کریں گی تو پھر آپ کا وہ کم مذاق اڑے گا، پھر ایک بار ریپیٹ کرتے 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 وہ ڈومیننٹ ہوگی. اللہ کرے گا ڈومیننٹ. یہی تو آزمائش ہے کہ انسان کو دیکھتا ہے اللہ پاک کہ مذاق اڑا جب تمہارا، تو تمہارا دل چھوٹا ہو گیا، کیا تم نے سٹاپ کر دیا؟ ٹھیک ہے. تو اللہ دیکھتا ہے، تم نے سٹاپ کر دیا تو پھر سٹاپ ہو جائے گا. لو ٹھیک ہے.
تو وہ پھر کیا نام ہے آپ کو پھر موقع مل جائے گا شیطان کو. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا, دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, کوشش کرنی ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ نا بس اتنا تو بتاتا رہتا ہے یہ سن بھی نہ کرتا ہے, نہیں ایسا نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, کوشش کرنی ہے اصلاح کے ساتھ. اور اصلاح کا جو طریقہ ہوگا اس کا سب سے پہلا جو نمونہ ہے وہ کیا ہے, اخلاق. کیا ہے, اخلاق. آپ نے سننے کے لیے پہلے سے دماغ کو تیار رکھنا ہے کہ اگلے سے جو ہے نا میرے کو کیا ملے گا, تانا ملے گا. بدگمانی نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگلے انسان سے بدگمان ہو جائے, مطلب کہ یہ آپ کو سوچ کے چلنا چاہیے کہ آزمائش ہر جو ہے نا دعوے میں آزمائش ہے, لنک ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی دعویٰ کیجیے گا نا تو اس میں لنک ہے آزمائش کی. اللہ آزمائے گا کہ تم جو ہے یہ دعوے میں ٹھیک ہو یا نہیں, لیٹس سی, ٹھیک ہے, لیٹس ٹیسٹ. تو وہ بات ہونی ہے. تو آپ نے ڈیفینیٹلی بتانا ہے, ٹھیک ہے. کسی کے لیے بھی آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے, کسی کے لیے اگر آپ ذریعہ بن جاتی ہیں, کسی کو کسی بات سے, کسی مشورے سے, کسی کو 10 منٹ 5 منٹ وقت دے دیا, وہ ابھی گناہ کرنے جا رہا تھا کہ تب گناہ کرنے جا رہا تھا, آپ نے اس کو ایسے اخلاق کا جو ہے نا مطلب وہ بٹر, وہ اخلاقی بٹر, اس کو بٹرنگ والا بٹر نہیں بول رہے ہیں وہ کہ بٹرنگ لیپ اپ ہوتی, نہیں وہ نہیں, اخلاق کا بٹر, ایک دم مکھن لگایا اخلاق کا, اور وہ جو ہے نا پگھل کے دم لگ رہا ہے کہ جیسے کہ موم ہو گیا بیچارہ. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اکثر و بیشتر انسان 100% اگر پورے انسان کی تعداد ہے نا تو آپ 90% انسان کے اندر جو ہے نا اخلاق کا حص موجود ہے کہ اس کو اخلاق کی بولی بولیے گا تو اس کا دل پگھلے گا ہی پگھلے گا, ٹھیک ہے. 90% ایسا ہے. ہاں 10% جو ہے پھر وہ جو ہے نا بالکل تھترے ہوتے ہیں, ان کو بھی بد اخلاق نہیں ہونا ان سے, ٹھیک ہے, بد اخلاق نہیں ہونا, لیکن وہ جو ہے نا وہ اخلاق کا کوئی پاس نہیں رکھیں گے, وہ کچھ نہیں سدھریں گے. پھر انہی کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو کھیرے ککڑے کی طرح کیا کرو, کاٹو, لیکن اپنے مرضی سے نہیں کاٹ دیں گے, ٹھیک ہے. وہ جنگ کی بات بولا جا رہا ہے, آ رہی بات سمجھ میں, مطلب ہم کیا کریں گے, کس طرح سے کاٹیں گے, پھر ہم کٹ جائیں گے, پھر ہم کیا کریں گے, ہم کٹ جائیں گے, ان سے تعلق کاٹ لیں گے, ہم پہنچا دیں گے بات. پھر اس کے بعد ان کو سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا, ایک بار بولا, 2 بار بولا, 3 بار بولا, پھر وہ جو ہے نا دیکھا, جب بہت بار ریپیٹیڈلی کہا اور پھر دیکھا کہ اب نہیں, تو پھر ہم ان سے کیا کریں گے, اجتناب ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. جب کہ اخلاق میرا برقرار تھا, تب اخلاق برقرار تھا ہی نہیں. ایک بار بولا, دوسری بار منہ کھکوائی, تو ہم تیسری بار جو بولنے کا انداز تھا میرا وہ کھکواہٹ کے ساتھ میرا خود تھا, اور بول دیا کہ نہ اگلا نہ سمجھی, تو غلطی میری ہے, ٹھیک ہے, غلطی میری ہے. ہر حال میں آپ کو اخلاق جو ہے نا قائم رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اخلاق ٹیڑھا کیجیے گا, اگلا آدمی تو پہلے سے ٹیڑھا مل گیا اور ٹیڑھا ہو گیا, لو ٹویسٹ ہو گیا, اور شیطان کی جیت ہو گئی. دیکھنا شیطان کی جیت ہوئی, کسی کی جیت نہیں ہوئی, شیطان کی جیت ہو گئی, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ دونوں بنی آدم کو لیا ہوا تھا ٹارگٹ میں کہ دونوں کو جہنم میں لے کے جائیں گے. اچھا ہے میرے ساتھ تو دودھ اٹھو آ گیا, ٹھیک ہے. تو بھائی آپ کو شیطان کو جیتنے نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے. ازلی دشمن جو ہے وہ کون ہے, ابلیس ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, دوسرے کو پہنچانا ہے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے, اخلاقی تمدن میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے. اخلاق کا جو ہے نا بہت خیال کرنا ہے. اگلے سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کہ آپ پیار سے بول رہی ہیں تو اگلا پھول برسائے گا, کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں, ٹھیک ہے. تمام اخلاق, تمام کوششیں, تمام تر چیزیں, تمام وقت دینا, تمام بھوکنا, تمام تر جو بولتے ہیں نا کہ 1 گھنٹہ تمہارے ساتھ بھوک رہے تھے یہی کے لیے, جی نہیں بولنا ہے یہ ساری چیزیں, تمام تر کو کریڈٹ دینا. اللہ کے لیے کر رہے تھے نا, کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے کر رہے تھے تو میری زبان پہ یہ الفاظ آیا کیسے کہ ہم ایسے اتنا دیر بھوک رہے تھے کس لیے, تم پاگل سمجھے ہم کو, بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں. تو یار اس کا مطلب ہے نا کہ ہم کریڈٹ چاہ رہے تھے اگلے انسان سے, ہم اللہ سے نہیں چاہ رہے تھے. یہ دل میں چور ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. جب انسان کا سارا کریڈٹ اللہ کو سپرد ہو جائے گا, جب اللہ سے چاہیے ہوتا ہے تو انسان سے توقع ہی نہیں ہوتی. تم میرے کو اس کے بدلے گالی دو یار, کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ میرا جو تھا وہ کام, میرا حصے کا اللہ کیا فارم سبمٹ کرنا تھا, ہم اللہ کیا فارم سبمٹ کر کے آ گئے, ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ سے چاہیے ہم کو اجر, اور اللہ سے اجر جو ہے میرا اللہ دے دے گا, ٹھیک ہے. اللہ دے گا, دنیا میں بھی دے گا, ایسا نہیں کہ آخرت میں صرف ملے گا. یاد رکھیے آخرت میں صرف اجر لنک نہیں ہے, بلائی جو ہے نا اترتی ہے آگے بھی انسان کے, ٹھیک ہے, اور برائی بھی اترتی ہے, ایسا نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں ہیں آپ کو, تو آپ نے یہ کرنا ہے ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے. یہ کلاس سے آپ نے یہ کرنا ضرور ہے. 3 ذمہ داری آپ کے سپرد ہم کر رہے ہیں. آپ کو سمجھنا, سننا, سمجھنا, اور سننا سمجھنا تو ایک ساتھ ہو رہا ہے, سن رہی ہیں آپ, سمجھ رہی ہیں, ایک ساتھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہاں سے کلاس آف ہوا, فوراً سے کیا کریں گی, عمل میں لگ جائیں گی, ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کے بعد عمل میں لگیں گی, ساتھ ساتھ کیا ہوگا, ظاہر بات ہے اکیلے تو نہیں رہیں گی دن بھر, کوئی نہ کوئی تو ہوگا, ان کو بولیں. دن بھر کا آپ کا وقت جو ہے نا اسی کے لیے, آپ بتائیں کہ کیسے اللہ کو حساب دیجیے گا ایک ایک سانس کی, ایک ایک سانس کا حساب کیسے دیجیے گا. اللہ پوچھے گا فلاں سانس میں کیا کیا تھا, فلاں سانس میں کیا تھا اٹھایا تھا, تیرے کو بتا,
میرے کو آج حساب دے پائیں گے تو ہم کیوں نہ اپنی عادت کو ایسا بنا لیں کہ ہم ہر سانس میں اللہ کا ذکر ہونا شروع ہو جائے. ہر اپنی سائیکلوجی کو جو ہے نا, جو ساری جو سائیکلوجی میں بگاڑ پیدا ہو گیا, اس سائیکلوجی کو یہ ٹریگر کر رہے ہیں کہ بس ہے نا اللہ ہے. تمام چیزوں گھما پھرا کے وہی یاد کر رہے ہیں, گھما پھرا کے جو کلاس میں بات ہوئی تھی وہی یاد کر رہے ہیں, کچھ آج اچھی چیز سنا تھا تو وہی یاد کر رہے ہیں, کچھ اچھی بیان کو اگر کوئی بات پوائنٹ لگا تھا اسی کو بار بار ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بار دو بار ڈسکس کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے ذکر اللہ کوئی آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ قلب مطمئن ہو گیا بس اتنا کر لیا ہو گیا کافی ہے. کبھی مومن جو ہے نا وہ دل سے نا بھرے گا نہیں. بول رہے نا آپ کو کہ قرآن سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے. قرآن سے مطلب کیا, قرآن کے پیغام سے. ٹھیک ہے, وہ ان کو یہ نہیں ہوگا کہ بس ہو گیا اتنی ہی ساری چیز تھی. تو جب اتنی ہی ساری چیز نہ سیر ہوں گے تو بولنے سے بھی نہیں سیر ہوں گے. لگے گا, دل نہیں بھرے گا کہ یار جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ آپ کو 1 گھنٹے کا کلاس کراتے ہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ 3 گھنٹہ کلاس کرائیں, اور ہم کرا سکتے ہیں. اللہ بلوا دیتا ہے, وہ طاقت وہ نا اللہ دیتا ہے. ہم اپنی طرف سے نہیں کیا نا, وہ نا بہت تیر مار لیں گے کہ ہم بہت زیادہ قابل بن کے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ جس کو چنتا. آپ لوگوں میں سے بھی آپ کی ذمہ داری, آپ نا اپنی سائیکلوجی تو ٹھیک کیجیے. آپ کے اندر وہ ایسی طاقت ملے گی نا کہ لوگ بولیں گے یار تمہارے اندر تو تم تو سکھی ٹٹانی ہو, لیکن یہ سب بات کے لیے تمہاری کتنا طاقت ہو جاتی ہے جی, کتنا دماغ میں گدا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی نا آپ کو ملے گا, یہ کمنٹ ملے گا. ٹھیک ہے, ہم کو ملتا ہے اس لیے بول رہے ہیں. تعریفی لہجے میں نہیں بول رہے ہیں, میرے کو تعریف نہیں چاہیے بھائی, ہم کوئی تعریفی لہجے میں نہیں بول رہے ہیں. ہم صرف اس نیت سے بولتے ہیں کہ تاکہ آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے ہم اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سکھانے کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سیکھ خود بھی رہے ہیں, لیکن ہم آپ کو سکھانے والے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہر بات ہے ہم کو رول ماڈل والی جو چیز ہے وہ بھی تو بننا ہوگا نا بھائی, اپنی کرنی کو سدھارنا ہوگا نا. اگلا انسان ہم سے سیکھ رہا ہے, ہم آپ کو سکھا مطلب آپ میرے سے امپریس ہوئی اس کے لیے نہیں کرنی سدھاریں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جب آپ کو وہی بات بول رہے ہیں نا کل اثر میں جو بات ہوئی کہ آپ کو استاد چننا ہے تو اس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے. تو بھائی آپ کو اپنے اندر وہ پوٹینشیل پیدا کرنا چاہیے نا. اور ہم کس لیے کریں گے, یہ آپ دیکھیں گی میرے اندر, اور ہم جو کریں گے اپنے اندر پوٹینشیل پیدا وہ اللہ کے لیے کریں گے. ہم اس لیے نہیں کریں گے فلانے آدمی کو امپریس کرنا ہے, میرے سے تو اتنا اسٹوڈنٹ سیکھتے ہیں اور میرے کو ہی برائی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا سیکھیں, کیا سوچیں گے. وہ ایک سیکنڈری چیز ہو گئی. پرائمری چیز ہو گئی کہ اللہ کیا کہے گا. اللہ کو ناراض کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ہم اس مقام پہ بولے تھے کہ درس دینا میرا جو ہے نا دن رات کا شیوا تھا, اور خود میرا عمل اتنا گرا ہوا. طارق مسعود ایک بہت اچھی پیاری بات بولتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو چنا ہوتا ہے نا اسپیشلائزڈ, یعنی الگ کر کے کچھ الگ اس کے اندر فن دیا ہے, کچھ ہنر دیا ہے, اور اس سے وہ کام لے رہا ہے کچھ, خاص طور پہ قرآن کا کام, تو پھر اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کا بھی الگ سے ہو کے چلے. آری بات سمجھ میں, جیسے عام انسان لوگ جو نا فرض ادا کر رہے ہیں تو وہ اس کو لازم ہے کہ وہ الگ سے اللہ کا ہو کے چلے. کیوں, کیونکہ اللہ نے اس کو بہت ہے نا الگ چنا ہے نا, کچھ الگ چنا نا, کچھ الگ اس کے لیے مطلب قرآن کے طور پہ اس کو چن لیا, اہل القرآن. ٹھیک ہے, اس کو چنا اس کے لیے, تو اللہ کے لیے بھی وہ جو ہے نا وہ کچھ الگ سے ہو کے چلے. فار ایگزامپل یعنی تقوی زیادہ سے زیادہ اختیار کرے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے. تو یہ ساری چیز ہے, تو آپ نے ڈیفینیٹلی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنا دل دماغ اینی ٹائم 24 گھنٹہ سوچ رہے ہیں, وہی ساری بات چل رہی ہے, وہی ساری گفتگو, شوہر سے بھی بات کر رہے ہیں تو اسی ٹاپک پہ وہ ساری چیزیں, یعنی بیچ میں جو ہے نا بات, اب دنیا کی تو بات ہوگی یار, ایسا نہیں کہ کوئی باتیں نہیں ہوگی, مطلب گھر کی کا میٹر ڈسکس نہیں ہوگا, ساری چیزیں, لیکن ان سب میں شامل کیا کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سارے قرآن کی کلاس سے ایک ہی اخذ ہو رہی ہے بات, وہ یہ کہ اللہ کو لے آئیں ہر بات میں, ہر چیز میں. ٹھیک ہے, کوئی بھی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, میری واشنگ مشین خراب ہو گئی, آج میری واشنگ مشین خراب ہو گئی تو ایسے یہ وہ ساری, اس میں بیچ میں اللہ لائیں, کسی نہ کسی طرح سے اللہ لائیں. ٹھیک ہے, وہ لائیں گے کیسے, وہ آپ کو اللہ سکھائے گا فن. یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی کورس کرنا پڑے گا آپ کو, وہ سب سمجھ میں آ جائے گا. آری بات سمجھ میں, اللہ کو لائیں, اللہ کی ناراضگی کو لائیں, اللہ کی خوشی کو لائیں, کسی نہ کسی طرح سے اللہ کو لائیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی بات ہو اس میں اللہ کے بغیر اس کو کمپلیٹ نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ ایک دعا ہے جو بولا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی محفل میں جب اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا نا, اللہ کا ذکر یعنی کوئی کیا مطلب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو کہے گا وہی بس اللہ کا ذکر کر رہا ہے, نہیں, اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد نہیں کیا گیا, کسی بھی طرح سے یاد نہیں کیا گیا, تو وہ محفل جو ہے نا وبال جان بن جائے گی قیامت کے دن. سارے لوگ جو اس میں شامل تھے نا سب وبال جان پکڑے جائیں گے سب, کہ کیا بیٹھ کے بتیا رہے تھے دنیا کی بات. تو اس میں کیا کرو کہ پھر یہ والی دعا سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھ لو, کہ اس میں اللہ کا ذکر ہے اور استغفار بھی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں کتنا اسلامی تعلیم کتنا آسان ہے. تو ذکر اللہ یعنی اللہ کی ہر سانس میں ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی زبان سے بھی ذکر ہو رہا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بھی, فالتو بکواس کلمات ہم چھوڑ چکے, گانا چھوڑ چکے. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں, اور باقی وہ جو ہے کوئی شعر اگر اسلامی شعر ہوتا ہے اور یا پھر کوئی شریعت کو
مطلب عزت دینے والا شعر ہوتا ہے تو وہ شعر پڑھ سکتے ہیں. باقی یہ کہ نا ذکر اللہ ہے, ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے یہ شعر میں بھی اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہے. شریعت کی تعریف ہو رہی, کس کی شریعت ہے بھائی, کس کی شریعت ہے؟ اللہ کی شریعت ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنی زبان میں جیسے بولا نا دعا اللہ نے سکھائی ہے, دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, ہم دعا کا وہ کلمہ بھی یاد کر لیں گے, اپنی زبان میں بھی دعا مانگیں گے. ہاں پرائرٹی ہم فرسٹ وہی دیں گے کہ بھائی ذکر اللہ جو ہے وہ اللہ نے جو سکھایا وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, دل میں بھی اللہ کا ذکر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, دل دماغ ساری چیزیں, گفتار کردار, یعنی ایسا ہو جائے نا آپ اپنے آپ کو ایسا چینج کریں, اللہ بھی آسان کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہی کے آسان کرنے سے ہوتا ہے, لیکن ہاتھ پیر اپنا بھی مارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوشش کرنی ہے. تو وہ ایسی چینج کرے نا خود کو کہ لوگ پھر نا ایک وقت آئے کہ یار تم تو کچھ اور ہی تھی, تم کو تو ایک وقت تھا کہ کچھ اور ہی دیکھا تھا, تم تو بالکل ہی چینج ہو گئی. یا نہیں تو کم از کم یہ کہیں کہ اس کا تو دن رات یہی کام ہے. آپ کو زمانہ گواہ ملنے لگے گا, زمانہ کو گواہ بنانے کے لیے نہیں کریں گی آپ کی نیت میں یہ نہیں تھا, لیکن آپ جیسے جھلکیں گی نا ویسے لوگ کمنٹ کریں گے. یہ بول رہے ہیں ہم زمانہ گواہ ہوتا ہے, ہم زمانہ کو گواہ بنانے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے تھے. نہیں, ہم کل لچھن کے برے تھے تو کل ہم کو برا بول رہے تھے لوگ, آج اگر ہم سدھر جائیں گے تو آج لوگ اچھا بھی بولیں گے, بلکہ اچھے والے کو تو اتنا اچھا بولتے بھی نہیں, لیکن زمانہ پھر بھی گواہ ہوتا ہے, اچھائی کا گواہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پورے کے پورے لوگ جو ہے نا برائی کرنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسا انسان ہوتا ہے نیچر کا, مرنے کے بعد فوراً سے کیا ذکر ہوتا ہے انسان کا, مردے کا کیا ذکر ہوتا ہے, سوائے اخلاق کے جو بھی وہ چیز ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. بد اخلاق کو انسان ہے ڈر کے مارے نہیں بولتا کہ مر گیا چھوڑو کا بولیں, لیکن اندر اندر سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو مغفرت کی دعا کرتا ہے وہ انسان اس کے لیے. تو یہ زمانہ گواہ ہے. والعصر, آری بات سمجھ میں, زمانہ گواہ ہے, زمانہ گواہ ہے, بہترین گواہ زمانہ ہے. یقین کریں, آپ کو نا اپنے بارے میں جاننا ہے نا اگر کہ ہم کیسے ہیں, کس لیول سے ہیں, تو کیا کہیے نا, ہم پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں. ایک تو کام ہم آپ لوگ کو بھی کہیں گے کہ جیسے نا مطلب کہ کوئی مطلب مان لیا کہ میری دوست ہے, ٹھیک ہے, ایک دوست ہے, کوئی دوسری دوست ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بولیں گے نا کہ سنو نا, اس کو نا تمہیں نا میری یہ والی بات کہنا تو, اور اس میرے ہم کو ایسا لگ رہا ہے نا کہ میرے کو نا شاید اس پہلو سے میرے اندر کمی ہے. یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم, اپنی بات نہیں صرف میرے دل کی بات نہ ہو جائے, کوئی اگلا انسان بھی اس کو نا کہہ دے گا نا تو ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی میں میری کمی ہے, اس کو صحیح کریں گے. تو کیا کرو نا تم میری ای والے پوائنٹ کو نا تمہیں نا بات اس کے ساتھ کرنا, تو چھیڑنا, تو بات کرے گی وہ, تو مطلب اس طرح سے کہ وہ نا آپس میں کیا ہوتا ہے, مطلب یہ ہم اس پہلو سے کیسے ہیں وہ, تو آپس میں جو بھی, اب ظاہر بات ہے پیچھے میں کہے گی, ہم اس نے چغلی والی بات نہیں ہوگی بھائی, ہم جاننا چاہ رہے ہیں نا, میرے کو برا لگ ہی نہیں رہا. چغلی کیا ہے, چغلی یہ ہے کہ آپ پیٹ پیچھے کہیں اور اس کو برا بھی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کو تو برا لگ ہی نہیں رہا, وہ تو جاننا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر بولے گی پھر میرے ہی تو وہ آنکھ کھلی ہوئی وہ والی بات. ٹھیک ہے, ضمیر جب زندہ ہو گیا ہے مومن کا تو بھائی اچھا تو یہ کمی ہے یا یہ نہیں کمی ہے, تو پھر اسے ڈیسیزن لے لیتا ہے انسان. ایک تو خود کا ہی ڈیسیزن سب سے زیادہ ہوتا ہے, وہ انسان کو نا اندر سے آواز آتی ہے ایک, وہ بولتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بڑی سوال کرتے ہیں, مطلب وہ سوال اس طرح بھی نہیں ہوتا ہوگا جیسے ہم کر رہے تھے, ہم بار لگا دیتے ہیں سوال کا, وہ سوال کرتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی نہیں پسند آیا, تو بولا کہ تم جو سوال کرتے ہو نا یہاں سے پوچھو, اشارہ کیا انگلی سے شہادت کی سینے کی طرف, یہاں سے پوچھو, تمہارے سینے میں جو ہے نا ایک جج بیٹھا ہوا ہے, تمہارا ضمیر اندر سے گوارا نہیں کرے گا برائی کو, تمہارا ضمیر جو ہے وہ اچھائی کو گوارا کرے گا, تم اندر سے پوچھ لو. ہاں لیکن یہ ان لوگوں کو اجازت نہیں ہے جو نفس پرست ہیں. جو نفس پرست ہوں گے تو پھر وہ جو ہے نا بولیں گے یہ تو میرے مرضی کا فتویٰ نکل جائے. وہ والے لوگ نہیں جو اتق اللہ رکھتے ہیں, جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں, جو جن کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ یا اللہ ابھی فرشتہ اگر آ کے یہ کلیئر کر دینا تو ہم میری مرضی گئی ایسی کہ تیسی میری مرضی کی جائے, ادھر کچھ بھی نہیں, اللہ جو بھی تیرا حکم ہو جائے نا, میرے اس بات میں کنفیوژن ہے تو ہم وہی کریں. ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ پھر دل جس طرف ٹھکے نا, جس طرف ایمان ڈھل کے نا, جس طرف لگے کہ نہیں یہی والی بات ہے نا زیادہ صحیح لگ رہی ہے, اسکالر کی بات یہی زیادہ ٹھیک لگ رہی ہے, ہم اسی بات پہ نا عمل پیرا ہو جاتے ہیں, میرا دل اطمینان ہے. ٹھیک ہے, مزید یہ کہ اس نے چھان بین اور سارا کچھ کر لیا تھا, تب یہ نہ کہ کچھ بھی پڑھا ہے یہ نہ ڈائریکٹ اپنے من سے فتویٰ لے رہے ہیں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں سب چیز کی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہے, تو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اپنے جو ہے نا اپنے کردار کو, گفتار کو, عقل, سوچ, سمجھ, سلیقہ, فیصلہ, ساری چیزیں, دور اندیشی, سب چیز میں اللہ کو لائیں. ٹھیک ہے, اپنے بچے کو گھٹی دیں اللہ کی. ٹھیک ہے, بات میں اللہ کو یاد دلائیں, اور خاص طور پہ اللہ کی محبت, اس کو نا حوصلہ بڑھائیں کہ بیٹا دیکھو یہ کرو گی نا تو یہ چیز اللہ نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے, اتنا بڑی چیز ملے گی تم کو. ٹھیک ہے, دنیا کی جو نا وہ چسکا لگاتے یہ چاکلیٹ ہو فلانا اور وہ کھلونا دلوا دیں گے, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, شیطانی تمام چیزوں سے بچائیں بچوں کو. ٹھیک ہے, بچے بہت معصوم ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یار جو جائز ہیں اور بچے کو انٹرٹین بھی کر سکتی ہیں. صرف آپ کو ناجائز چیزیں نہیں ہے, حرام نہیں ہے صرف دنیا میں, جہاں حرام کی کثرت ہے وہاں حلال بھی ہے. صرف ہاں یہ اتنا ہے ضرور کہ ہاتھ پہ ماریے گا تب ملے گا. کیوں ملے بھائی حلال پھوکٹ میں, کیوں ملے حلال پھوکٹ میں؟
آپ کو جو ہے وہ کیا نام ہے پیڑ میں جو ہے نا وہ پھل لگا رہتا ہے نا, آپ کی گود میں تو آ کے نہیں پڑتا, پھر بھائی توڑو, پھل وہاں لگا دیا, تمہارے اب ذمہ لگا دیا کہ تم توڑو, ہاتھ پیر ڈلاؤ اپنا, ٹھیک ہے. تو بھائی حلال کی قدر نہیں رہے گی, پھر آپ کو جب ہے نا ملنے لگے گا نا گود میں آ کے, تو حلال کی قدر نہیں رہے گی, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ ہاتھ پر مارنا ہے, کوشش کرنا ہے, اور اللہ سے امید رکھنی کہ جہاں حرام اویلیبل ہے وہاں حلال بھی ہوگا. اللہ میرے کو لا کے دیجیے, ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ یقین کیجئے کہ گھر بیٹھے لا کے دیتا ہے, کوشش کرتا ہے انسان تو, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ساری چیزیں اویلیبل ہے, سارا انٹرٹینمنٹ کا بچہ نا دل لگی ہوتی ہے نا بچے کی, بچہ کھیلتا ہے, وہ ساری چیزیں حلال بھی ہیں. ضروری نہیں کہ جھن 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 کھلونا دیں گے تبھی وہ بچہ بہلے گا, بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تمام اسکولز کے وہ جو ہے نا, اسکول کہہ رہے ہیں اسلامک وہ جو ہے نا کارڈز ہوتے ہیں, اسلامک کے کھیل ہوتے ہیں بہت سارا کے, کیا نام ہے, تم ہے نا وہ بچہ بولتا ہے کہ اے فور ایپل اور بی فور بوائے, بچے کو یہ بولے نا کہ بیٹا تمہیں ایک نام یاد ہے اللہ کا, تم ایک نام بولو, تمہارا بھائی دوسرا نام بولے گا. اس طرح سے بہت سارے ہیں یار, پورا ماحول بن سکتا ہے اللہ کا, اور اللہ سکھاتا ہے. یہ سب کے لیے کوئی نا آپ کو نہ ٹریننگ لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف اتنا کرنا ہے, آپ اپنے دل دماغ میں اللہ کو بیٹھانا شروع کریں, دیکھیں کیسے آسانی ہوتی ہے. یہ ساری جو چیزیں نا برکت سے ہوتی ہے. اللہ کی برکت جب نزول ہوتی ہے نا, تو برکت از اے میگنیٹ, یو نو, برکت از اے میگنیٹ وچ اٹریکٹس نیکی, رحمت, وہ تمام چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. رحمت جو ہوتی ہے نا اللہ کی, وہ ایز اے میگنیٹ ہے, اور وہ تمام خیر کو کیا کرتی ہے, اٹریکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. وہ خود کھینچی چلی آئے گی آپ کے دل دماغ میں, جو ہے نا وہ خود آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو نا کل کو خیال نہیں آ رہا تھا, آج آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ اس کو کیسے کرنا خیر کے طریقے سے, ٹھیک ہے. وہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ یقین کیجئے, ہم کوئی ٹریننگ نہیں لیا, جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے, وہ جو کچھ بھی مطلب آپ کو مشورہ, رائے, وہ سب اللہ سکھاتا ہے. لیکن ہاں کوشش اپنی وہ ہوتی ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اپنی بھی یہ بھی اپنی منسوب نہیں یار, یہ بھی اللہ ہی کی طرف منسوب ہے, کریڈٹ اللہ کو دینا ہے, ٹھیک ہے بھائی. یہ توفیق بھی تو اللہ ہی سے ملی نا, یہ توفیق بھی تو اللہ ہی سے ملی نا. تو لیکن اللہ نے جو کہا ہے نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ کوئی قوم کی حالت نہیں بدلیں گی جب تک وہ قوم اپنے ہاتھ پہ نہ ڈولا کے کہے کہ ہاں یار یہ غلطی ہو گئی, اب سے نہیں کریں گے, اب کوشش کرتے ہیں اچھائی کرنے کی, ٹھیک ہے. تو وہ وہی والی بات, ٹھیک ہے, کرنا ہے. باقی گر جائیں اس میں, پھر سے وہ گناہ ہو گیا, یا پھر سے ارادہ تو نہیں تھا لیکن پھر ٹھوکر لگ گئی, پھر شیطان بہکا دیا, تو اٹھ جائیں گے جلدی سے, توبہ کر لیں گے اخلاص کے ساتھ. اب اخلاص کے ساتھ توبہ کریں گے, یہ نہیں کہ نا پھر سے دوبارہ کرنے کا بھی ارادہ ہے, توبہ بھی کر لیا. مذاق نہیں اڑانا توبہ کا, ٹھیک ہے. انسان خطا کار ہے, آگے بھی گرے گا ہی گرے گا, لیکن آپ نے ارادہ ابھی جو گرے نا, اٹھیں گی نا تو پورا ارادہ کریں گے آئندہ نہیں کریں گے, پکا والا ارادہ, ٹھیک ہے. توبہ کیا, پھر چلنے لگے, ٹھیک ہے. جہاں بیٹھ گئی نا, جہاں گر گئی, اور جہاں یہ تھاؤٹ آ گیا کہ اب میرے سے نہیں ہوگا بھیا, یہ میرے سے, اب میرا ہاتھ ہینڈس اپ, اب نہیں ہوگا, یہ جو ہے نا, یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ وہاں پہ کیا ہو گیا, شیطان جیت گیا, ٹھیک ہے. آپ نے اپنا ہینڈس اپ, مومن کا ہینڈس اپ جب روح نکل جاتی ہے تب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بس ہم اتنا جانتے ہیں, مومن کا ہینڈس اپ جب ہوتا ہے جب روح نکل جاتی ہے تب, ٹھیک ہے. یہ وار جو ہے, یہ آپ کو وار تبھی اینڈ ہوگی جب وار اینڈ اللہ کرے گا, ٹھیک ہے. جب وار اینڈ اللہ کرے گا, اللہ کی طرف سے وہ منادی آ جائے گا کہ وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے مطمئن جان, اے پیاری جان, اے جو ہے نا خوش دل, مطلب کہ پرسکون جان, ٹھیک ہے. کوئی تکلیف نہیں, کوئی بے چینی نہیں ہو رہی ہے, فرشتہ نظر آ گیا, ملک الموت نظر آ گیا, ٹھیک ہے. اے مطمئن جان, ٹھیک ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن جان, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ مرضیہ, ٹھیک ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, ٹھیک ہے. اپنے رب کی طرف چلو, پلٹو, چلو جلدی آؤ, ٹھیک ہے. تمہارا رب تمہیں اب ہے نا پرائز دینے کے لیے, بالکل تم سے ملاقات کے لیے وہ یہ مطلب ایک دم یہ ٹائم دینے والی جو بات ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے, ظاہر بات ہے. کوئی انسان بولے کہ بڑا آدمی ہے بھائی, ہم ٹائم مانگ رہے تھے, کہا کہ کوئی آ کے بولے کہ ارے شاہ رخ خان آیا ہوا, تم کو نہ بلا رہا ہے تم سے ملنے کے لیے. انسان جو ہے نا کتنی دنیا چلی جائے اس کے پاس, نہیں تو بتائیے کہ وہ شاہ رخ خان کی اوقات کیا, ٹھیک ہے. تو اللہ جو ہے نا, اللہ کا منادی آ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے, اے مطمئن جان چلو اللہ کی طرف, تمہیں اللہ یہ دے گا اجر, جس نے تمہیں جو آپ کو بتایا ہے, وہ کیا نام ہے 4 بجے والے کی کلاس میں, عصر والی, کہ آپ کو کس طرح سے جو ہے نا دھاڑس بناتے ہیں وہ ملک الموت آ کے, اس وقت جا کے اینڈ ہوگی یہ وار. آ رہی بات سمجھ میں؟ ابھی روح نکلی بھی نہیں ہے, وہ آگے اتنا بس نا کیا دیں گے نا, ہو گیا بس, یہی پہ تسلی ہو جائے گی مردے کو. پھر بولے گا وہ چلو جتنا جلدی ہو سکے لے کے چلو, ہم کچھ نہیں رہیں گے اس دنیا میں اب, ٹھیک ہے. تو یہ عالم ہوتا ہے مومن کا. تو مومن کی تو زندگی شروع ہوتی ہے موت کے بعد.
इंसान जो है ना दिमाग में ये बैठा लेता है कि यार शादी हुई है ना, नई नवेली जिंदगी शुरू किया है, क्या शुरू किया है जिंदगी सब खत्म हो रही है, बस हर ढलता सूरज मौत के करीब कर है। आखिर का खुदावंद आलम ने सरजमीन अरब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी काम के लिए मबूस किया। ये इससे पहले नबी जो सारे नबी अलैहिस्सलाम आ रहे थे, सारे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो आ रहे थे, उनका भी काम यही था कि वो अपनी कौम को आकर तबलीग करते और फिर उन्हें हुक्म देते कि भाई क्या होगा, अपने जो है ना अपने जो सीखा है वो क्या करो, अपने बच्चों को सिखाओ, आगे लोगों को पहुंचाओ। देखें एक बात और हम आपको बता दें, बहुत बड़ा पॉइंट हम बोलने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम कब नहीं आती है? देखिए प्रॉब्लम तो आना ही शुरू हो जाती है, हक जहाँ आ गया ना वहाँ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, लेकिन बड़े पैमाने पे। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तक बात महदूद रखते, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई है, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बताया आकर, बोला मुझे उड़ाओ, मुझे अपनी जान का खतरा है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना लोगों को बताना शुरू किया। अबू बकर सुन रहे हैं, ठीक है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान सुन रहे हैं, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु सुन रहे हैं, अली इब्न अबी तालिब ने सुना। इस तरह से बात है ना फैलना शुरू हुई, धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। अब वो काम जो है इन पे जिम्मेदारी बढ़ गई, दूसरी वही नाजिल हुई, तीसरी वही नाजिल हुई। अब ना लोगों को हुक्म हो गया कि भाई अपने रिश्तेदार को डराओ, डरा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये काम ना करो, ठीक है। ये जो है काम जो है ना ये मेरे ऊपर मैं जो रसूल अल्लाह का भेजा गया हूँ, मेरी बात मानो, मेरी अताअत करो। प्लस सिर्फ इतनी बात नहीं कहा कि अताअत करो, जो काम तुम कर रहे हो वो गलत है उसको मत करो, और ना हम करेंगे ना तुमको करने देंगे। आ रही बात समझ में? फड्डा यहीं पे पड़ गया कि लोगों को इससे प्रॉब्लम हो गई कि तुम करो ना यार, तुमको अपने से ना मतलब है, तुम वली अल्लाह बनो ना। लोग बोलते कि नहीं बोलते, तुम अपना फतवा अपने पास रखो, ठीक है, अपने वली अल्लाह बन रही ना, अपने तक महदूद रखो। बोलते कि नहीं बोलते हैं ना, जहाँ शरीयत की बात आती है तो बिल्कुल बोलते हैं, हम लोग कमेंट करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तक बात महदूद नहीं रखी। फ्रॉम द डे वन जो है अपने से लेकर फिर लोगों को अपने करीब रिश्तेदार अहबाब और इस तरह से हल्का बढ़ता गया, ठीक है, फैलाया। प्लस ये सिर्फ फैलाने का प्रोसेस क्या था, दो चीज याद रखिएगा, हलाल करो, हराम से बचो। शुरू से लेके आखिर तक, शुरू वही आगाज वही से जो ना आपको सिलसिला ये चालू है। और हम जो है ना दिमाग में कौन कीड़ा काटा कि हमको सिर्फ एक पहलू नजर आता है कि हलाल करो, हराम की अगर कोई बात नहीं तो अल्लाह गफूर रहीम माफ कर देगा, या ये कि नेकी ज्यादा हो जाएगी तो ला जाएगी ज्यादा, तो मीजान में भारी हो जाएगी, तो है ना माफ, ये गुनाह का कोई भी मतलब वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। क्या 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 यार, सबसे पहले जो है ना ला इलाहा अल्लाह ने कहा, पहले जो है ना जुर्म को हटाना, अपनी जिंदगी से गुनाह को हटाना है, ठीक है। तो गुनाह हटेगा और उसके बाद नेकी आएगी, ठीक है। पहले क्या करना है, पहले गुनाह अपनी जिंदगी से हटाना है और उसके बाद नेकी को लाना है। फिर ये काम खुद तक महदूद नहीं रखना है, दूसरे के साथ भी यही वाला मामला करना है, थोपना नहीं है, जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन बताते रहना है, अखलाक के दायरे में बताते रहना, ठीक है। उससे क्या होती है, दुश्मनाने इस्लाम को क्या करती है, यहीं पे आके मिर्ची लगती है। अबू जहल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अपने तक अगर रखते ना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अबू जहल को मसला ये था कि वो जो है ना वो बोल रहे थे कि ये मोहम्मद जाकर ना लोगों को इस तरह से बहकाता है कि बाप बेटे में जुदाई डलवा रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका कौल है। बोलता था वो कि यार ये कैसा दीन लेके आया है कि देखो कल बाप बेटा बिल्कुल कितना मोहब्बत से आपस में रह रहे थे और इसने जुदाई डलवा दी। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाए हैं, उनके बेटे बाद में जाकर इस्लाम लाए, वो इस्लाम नहीं लाए, तो बाप बेटे में जुदाई हो गई ना जी। तो ये बज़ाहिर जो है ना ये लग रहा था उसको, अबू जहल को, कि ये तो तोड़वा रहा है लोगों को। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले थे इसी बिना पे न चले थे कत्ल करने के लिए, कोई नियत उनकी गलत नहीं थी। नियत में ये था, बहुत उमर रज़ियल्लाहु ताला शुरू से लेके बहुत है ना सोचने वाले इंसान थे, बहुत गौर फिक्र करने वाले इंसान, यही वजह थी कि उनको ना फिर हिदायत मिल गई। तो वो जो है ना उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने बोला कि ये तो पूरे मक्का के अमन को तबाह कर रहे हैं ये लोग, ये जो मुट्ठी भर हो गए, और इसकी जो जड़ है ये जो है ये एक शख्स है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्यों ना इस जड़ को ही काट दिया जाए। वो नियत उनकी गलत नहीं थी, नियत ये सोच रहे थे वो कि ना मक्का का अमन जो है ना वो तबाह हो रहा है इस शख्स की वजह से, ठीक है, माअज़ल्लाह, वो उनका थाउट था। तो वो जो ना तलवार लेके गए और रास्ते में जो ना वो प्रोसेस हुआ कि वो जो ना किसी ने बोला कि अपने घर की पहले खबर लो ना, तो वो जो बहन को मारा है जो खूब, तो वो जो है वो नियत, तो ये मामला हो रहा था। तो यही असल में पेच पड़ जाता है, यही असल में दुश्मन को जो ना यहीं पे मिर्ची लगती है। और दुश्मन कौन है, इबलीस दुश्मन है, इबलीस को पेच पड़ रही है, ठीक है। इबलीस के कारिंदे हैं ना ये सारे,
जो गुनहगार है वो किसके वो एजेंट है? इबलीस के एजेंट है ना। तो इबलीस को असल में पिनकाहट लग रही है, इबलीस जो ना प्रोवोक कर रहा है अपने एजेंट को, अरे ये क्या हो गया, तुम लोग खड़े हुए हो, तुम लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे हुए हो, जाके बहकाओ, जाके ये करो, जाके उसके मिशन में अड़चन डालो, ठीक है। जब तक इबलीस कुछ नहीं कहता करता है, लेकिन उतना बौखलाने वाली कैफियत नहीं आती उसकी जब तक ये चीज अपने तक महदूद रहती है। जहां दूसरे को फैलाना शुरू कर दिया, और प्लस इस नियत से कि हराम से बचो, हलाल करो, ये नहीं बोलना है, किसी को भी ये नहीं बोलना है, और अपने आप में भी ये पहले क्या करना है, अपनी भी आदत क्या डालनी है, पहले हलाल करो, पहले नहीं, पहले हराम से बचो। जिस चीज में गुनाह का अंसर है उसको छोड़िए, पहले गुनाह छूटेगा तब नेकी आएगी, ठीक है, तब नेकी आएगी, याद रखिएगा। जो दूध की कल मिसाल दिया, कितनी बेहतरीन मिसाल थी, ठीक है। आपको देखें, आपको दूध की मिसाल से बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एक तरफ से पानी है, पानी डालते जा रहे हैं, एक वक्त आएगा कि बिल्कुल पानी हो जाएगा दूध, ठीक है। तो भाई इस दूध को दूध बनाना है, अभी कस्टमर खड़ा हुआ है, इसको दूध देना है, अच्छा दूध, अच्छे क्वालिटी का, तो क्या करना होगा? अब तो ये गलती कर दिया कि पानी डाल दिया, अब क्या करो, इसको गाढ़ा बनाना है, तो क्या करो, पहले पानी जो डला रहा था उसको क्या करो, स्टॉप करो, ठीक है। बैक वक्त एक साथ उधर पानी स्टॉप किया, इधर दूध डालना शुरू किया, ठीक है, और दूध डालना शुरू किया, यहाँ तक के दूध डालते गए, फिर वो गाढ़ा लोफड़ा हो गया, फिर एकदम अच्छा मतलब लगा कि हाँ दूध वाकई में हो गया तैयार, तो दे दिया। फिर ये चीज होती है, ठीक है। तो अपनी जिंदगी में भी यही करना है, दूसरे को भी यही बताना है, और इसी तरह से चीज फिर फैलती है ना, तो ये फैलना ही पसंद नहीं है इसको, इबलीस को, ठीक है, कि अपने तक महदूद रखे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रिटेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमाज अपना पढ़ो, रोजा रखो, सारी चीज करो, ये डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म का तो यही है, ये कहना कि नमाज तो आपने करो, जो कुछ करना है, लेकिन दीन को तुम गवर्नमेंट में लाओगे, ये नहीं देंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। गवर्नमेंट जो है वो हमारी होगी, इंसान की होगी, खुद से कानून बनाएंगे, खुद सब कुछ करेंगे, यही कुफ्र हो गया, शिर्क हो गया, शिर्क हुआ ये, ठीक है। तो डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म इज अ काइंड ऑफ शिर्क, और ये बहुत बड़ा शिर्क है, जिंदगी का, तारीख का सबसे बड़ा शिर्क है, ठीक है। एक जो वो बुत होता है ना कि बुत को पूजा कर रहे हैं, ये कुछ और तरह का शिर्क है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द शैतान, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। इंशाल्लाह कभी ना डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन आपसे बस इतना मेरा सवाल है कि एक काम जो कहा अल्लाह ने कि मेरा कानून चलेगा, और इंसान ने कहा कि नहीं हम मानेंगे कानून, ठीक है, हम अपनी चलाएंगे, और अपना कानून वो बनाता है, न सिर्फ ये कि जुबान से कहता है बल्कि बनाता भी है। तो बताइए कि ये आपको ये इबादत है या कुफ्र और शिर्क है? आप अपने जमीर से पूछिए ना, जानबूझ कर अनजाने में करे कुछ नहीं, वो सब काम तो वही कर रहे ना, काम तो वही कर रहे ना, एजेंट तो उसी के बने हुए ना, ठीक है। तो अब बताइए कि अल्लाह के रसूल पे जो फिदाई हो रहे थे सहाबा रजी अल्लाह तआला अजमईन, वो अगर जाकर अबू जहल की दावत कबूल करते और उसके साथ दावत उठना बैठना करते, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे कैसी छुरी चलती कि नहीं चलती कि बताओ मेरी मान क्या आया, अभी मेरी जो है ना मेरा कलमा पढ़ा, अल्लाह का कलमा पढ़ा, और इस तरह से जो है ना मेरे दुश्मन के साथ उठना बैठना है, इसका सिर्फ उठना बैठना भी देखेंगे तो तकलीफ होगी, नहीं होती? बताइए आप अपने दिल से बता दीजिए कि तकलीफ होती कि नहीं होती। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अबू जहल भी अभी हैं, अबू बकर सिद्दीक भी अभी हैं, अबू बकर सिद्दीक को देख रहे हैं कि उठना बैठना मार, अबू जहल के साथ उठना बैठना, और आके बोल रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हम आप पे तो बहुत जान निसार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। लेट यू इमेजिन दिस, कैसा दिल पे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यार वो अबू बकर उमर वाली क्वालिटी हमारे अंदर भी तो पैदा करना था, हमें किसका नक्शे कदम लेना है, हमें किसको फॉलो करना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, खुलफाए राशिदीन ही को तो फॉलो करना है ना। तो बताइए ये काम हम कैसे कर रहे हैं? हम खुश कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। हमें तो बहुत तकलीफ होती है कि यार उसने तो गाली दे दिया मेरे नबी को, ठीक है, फला हिंदू ने गाली दे दिया, उससे ज्यादा तुम्हारी तकलीफ हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचा रहे हो अपने अमल से, अपने बदकिरदारी से। क्यों? क्योंकि तुम दावेदार हो कि हम तो उम्मती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बाप रे बाप, हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत शहदाई है या रसूल अल्लाह, और पूरा रोना धोना सब आ रहा। मदीने का जहां जिक्र आ गया वहां तो एकदम लग रहा है कि बरसात हो गई, पूरा खुल गया नल का, ठीक है, इस तरह से रोना धोना, और अमल कुछ नहीं है, ठीक है। मदीने का जाने का बहुत शौक है कि मदीना पहुंच जाए, बहुत शौक है कि दरे नबी पर पहुंच जाए, ये शौक नहीं है कि है ना उस दरे नबी पर पहुंचने के लिए मुंह भी है क्या? वो सलाम जो रोज़ा मुबारक पे पढ़ेंगे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं, फरिश्ता बोलता है, ये सॉरी हदीस है, इसका मफहूम हम समझा रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर अगर सलाम फिर बोला जाता है जो कोई जाकर, तो वो खुद सुनते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहाँ से अगर दूर दराज से भेजा जाता है तो फरिश्ता पहुंचाता है। अब बताइए कि वो नबी नहीं जानेंगे कि फलां शख्स आके मेरे को बोल रहा है, अल्लाह नहीं बताएगा, उनको नहीं समझाएगा कि भाई ये शख्स वैसा है कि इसका बाप ये है और ये करता है, तुम्हारा जो है ना तुम्हारे फरमान पे कितना जो है ना इसका अमल है। तो बताइए कि कलेजा कैसा करेगा? तो वही मिसाल हम दिया ना कि ज़ाबा रज़ी अल्लाह तआला अबू जहल के साथ उठना बैठना करें और जाके फिर सलाम पेश करें,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، کتنا خوش ہوں بتائیے. تو یہی کام ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دے کر اس لیے سمجھایا، یہ نہیں سوچے گا کہ صحابہ کرام کو ڈیگریڈ کر دیا ہم، ہرگز نہیں. میری نیت اللہ جانتا ہے اور آپ بھی جانتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایگزامپل دے کر، کیونکہ صحابہ کرام ہی سب سے زیادہ شہدائی تھے، دیوانے تھے، ان کا ہم ایگزامپل لے کر اس لیے اٹھایا کیونکہ ہم وہی پریٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم بہت زیادہ رسول کو ہوتے ہیں، بہت زیادہ ماننے والے، یا رسول اللہ، اور پھر نا لبیک یا رسول اللہ، پورا مہم نکل گئی، ریولیوشن نکل گئی، پورا دم ریلی نکل رہی ہے، پاگل دیوانے ہو رہے ہیں، اس میں گالی بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب چل رہا ہے دھڑلے سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو شہدائی ہیں رسول اللہ کے، ہم تو جو چاہیں گے وہ کریں گے. دشمن کو گالی دو، مارو، پیٹو، ہاتھ پیر کاٹ دو، کچھ بھی کرو. ٹھیک ہے، ہم کے میرے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ساری چیز دشمن کے لیے روک ٹوک ہے. وہ کیسے بول دے گا یار، وہ تو دشمن ہے، وہ تو گالی کیا، وہ بہت کوئی، وہ تو لائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، وہ تو لائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سنا ہے. ٹھیک ہے، آج کوئی نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ایمانی غیرت ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف اس بات پہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عصر کی اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو غم ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے اس کا گھر بار وہ خود لوٹ گیا ہو، اس طرح سے اس کو غم ہونا چاہیے. ہوتا ہے کیا؟ مسجد ٹوٹنے پہ بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے. نمازی ہو پہلے، اگر ایسی مسجد اللہ تعالیٰ آباد کر، مطلب کہ بچوا دے، بچ جائے، اور مسجدوں کی مسجد ہے، تو تم تو ایسے نمازی ہو یار کہ رمضان میں صف بھری رہتی ہے، رمضان کے دوسرے دن جو ہے نا ساری صف خالی، ایک صف بھی نہیں بھرتی. تو اللہ ایسی مسجد کو ٹوٹوائے نہیں. اللہ مسجد کا جو ہے نا وہ محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری عبادت کا محتاج ہے، لیکن وہ تمہیں سزا دے رہا ہے، تمہیں تھپڑ مار رہا ہے تمہارے منہ پہ. ٹھیک ہے، کہ تم نمازی نہیں ہو تو تمہاری مسجد رہ کے کیا ہوگی. ٹھیک ہے، تکلیف جو اپنی جگہ ہے وہ سب ہوتی ہے، بالکل اذیت ہے کہ مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، نبی کو گالیاں دے جا رہی ہے تو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جو مین تکلیف ہے جو نبی کو پہنچ رہی ہے، جس سے اللہ کے دین کو کا باغی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو غصہ دلانے والی بات جو کر رہے ہیں، پہلے اس سے رکیں. جب اس سے رکیں گے تو اللہ توفیق دے گا کہ اس سے بھی ہم روکنے والے بن جائیں گے. جب اس سے نہیں رکیں گے کہ تو اس سے بھی روکنے والے نہیں بن پائیں گے. ٹھیک ہے، روکنے والے بنیں گے بھی تو اس کا مقصد کچھ اور ہوگا، ارادہ کچھ اور ہوگا، بیچ میں 10 گناہ کریں گے، گالی دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور بولیں گے کہ ہم شہید ہو گئے، شہید کا ٹائٹل مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں ہوتا، ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. ساری چیزوں کا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. اپنی کھوپڑی چلائیں گے، وہ اپنا دین اپنے مرضی والا کرتے رہیے. دنیا میں لوگوں کو دکھے گا، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا کہ اس کے دل میں کیا تھا، اس کی زبان پہ کیا ہوا تھا مرنے کے وقت، اس کا ارادہ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے، بس وہ ویٹ اینڈ واچ والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ بس جو ہے نا وہ مین جو چیز ہے، سب سے پہلے جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ٹھنڈی ہوں گی سب سے زیادہ، سب سے پہلے وہ یہ ہوگی کہ آپ کو میرے امتی میں سے کون وہ شخص ہے جو ہے نا میرے نقش قدم پہ چلا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ایکسٹرا بونس مل جائے، نبی کے مدینہ میں پہنچ جائے، بہت اچھی بات ہے، رہنا نصیب ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، نور نلا نور، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلی پرائرٹی کہ ہم رکے ہیں گناہ سے، جس چیز سے میرے نبی نے کہا ہے رکنے کے لیے وہ رک گئے، جو حلال کہا ہے کرنے کے لیے، جس سے خوش ہوتے تھے کہ یہ کام کرو وہ کر رہے ہیں. میری بھی خوشی ہو گئی اس میں، کیا ہم بھی خوش ہونے لگے ہیں اس میں؟ کیا ہم کو بھی غصہ آنے لگا ہے جس چیز سے میرے نبی کو غصہ آتا تھا؟ اگر نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کو جو ہے نا صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کرنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ایسا عمل جو میرے نبی کو خوش کر سکے، اللہ کو راضی کر سکے. آمین. چلیں یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کریں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.